ضرورت ہے اور وہ مسترد کر دے گا کہ یہ کیا لے کر آیا ہے. لیکن اللہ غنی وانتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، ایک وہی غنی ہے، اور ایسا غنی ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت بالکل نہیں ہے. تو پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا، ایسے بادشاہ بھی ہوتے تھے کہ جب کوئی پبلک کا غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بادشاہ کے پاس کوئی تحفہ اور گفٹ لے کر جاتا تو وہ بادشاہ کیا کرتے تھے؟ صرف اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے. ہاتھ رکھا کہ بس قبول ہو گیا، یہ لے جا. اپنے پاس بھی دیتے تھے، اس کی چیز بھی واپس کر دیتے تھے. ہاتھ رکھ لیا یعنی کیا مطلب؟ مجھے قبول ہے تیرا تحفہ، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی تیرا اور بھی تیرا. ایسے بھی ہوتے تھے. اب ماشاءاللہ سے نہیں ہے، پہلے ایسے ہوتے تھے. وہ ایک واقعہ ہے، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بغداد کا. جب مامون الرشید ہارون الرشید کے فرزند بیٹے خلیفہ تھے، حاکم تھے، تو ان کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں بغداد سے سینکڑوں میل دور کسی ریگستان میں پہاڑی علاقے میں کوئی قبیلہ آباد تھا. تو عرب میں آپ کو پتہ پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، اور جہاں کہیں تھوڑا بہت پانی ہو تو وہاں پر آبادی ہو جاتی ہے. تو وہاں تھوڑا بہت پانی تھا، آبادی ہوگی. اللہ کا کرنا قحط پڑا، بارشیں بند ہو گئیں، تو وہ جو پانی تھوڑا بہت تھا کھاری سا، وہ کنواں بھی خشک ہو گیا. جب پانی نہ رہا تو وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کر دی کہ پانی نہیں ہے تو پھر کسی اور جگہ جائیں، خانہ بدوش لو. تو سب لوگ چلے گئے، لیکن اس جگہ کا ایک مکین، ایک آدمی، اس نے فیصلہ کیا میں نہیں کہیں جاتا، جیسی تیسی بھی زندگی گزرے گی یہیں گزاروں گا، اب کہاں بوریا بستر باندھ کے جاؤں. وہ تھا اور اس کی بیوی تھی، یہ دونوں رہ گئے، باقی سب لوگ چلے گئے. ویسے بیچارہ مزدور قسم کا آدمی تھا، مزدوری کرتا تھا، تھوڑا بہت جو بھی اس کا ہوتا تھا. تو بیوی اس کو کہنے لگی کہ اللہ کے بندے کیا تنگی اور عسرت کا وقت گزار رہا ہے، سب لوگ ادھر ادھر گئے ہیں اور شہروں میں آباد ہو گئے، اچھی طریقے سے ان کی زندگی گزری، آپ یہیں پڑے ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے، بڑی تنگی سے ہمارا وقت گزرتا ہے. یعنی اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کیا، اور یہ بیچارہ بڑا صابر قسم کا آدمی تھا. کچھ دن تو یہ اس کی باتیں سنتا رہا بیوی کی. آخر ایک دن تنگ آ کر کہا کہ اگر تجھے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی حال پہ صبر کرنا ہوگا، اور نہیں صبر کر سکتی تو پھر تو الگ ہو جا، میں الگ ہو جاتا ہوں. بیوی بھی بڑی وفا شعار تھی. اس نے کہا کہ نہیں، تو میرے مقصد نہیں سمجھا، میں تجھ سے علاجگی کا نہیں سوچ رہی، صرف حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ادھر ادھر کہیں محنت مزدوری کرنی چاہیے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اس سے ناراض ہیں تو بس میں آئندہ لب کشائی نہیں کروں گی، اس موضوع پہ بات نہیں کروں گی، بس ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے تو کہاں صبر ہوتا ہے. پھر ایک دن بیوی نے کہا کہ چلو کہیں آتے جاتے نہیں ہو تو ایسا تو کرو نا کہ بغداد میں جو ہمارے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، سنا ہے کہ بڑا عظیم دربار ہے اور بہت لوگوں پہ نوازش ہوتی ہے، تو چلو کم سے کم ایک سفر وہیں کا آپ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دن بدل جائیں. اگر ایک ہی توجہ ڈال دی انہوں نے تو ہمارا کام ہو جائے گا. یہ بات کچھ میاں کے سر دماغ میں پڑ گئی. اس نے کہا یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ اس نے کہا بھائی ہم ہاتھ بھرنے کے لیے تو آپ کو بھیجتے ہیں، ہاتھ میں کہو تو پھر جاتے کیوں؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ملاقات کے دستور کے منافی ہے. چاہے ہم غریب ہی صحیح اور وہ امیر ترین ہی صحیح،
لیکن پھر بھی جب آدمی دوسرے سے ملتا ہے تو اپنی پوزیشن کے مطلب کچھ نہ کچھ گفٹ تو دیتا ہی ہے، تو میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ تو خاتون نے کہا کہ اچھا اس کا بھی سوچتے ہیں۔ وہ ایک دن کہیں جنگل میں گئی تو کہیں نئی نئی بارش ہوئی تھی اور ایک گڑھے میں پانی جمع تھا، وہ کھاری نہیں تھا کنویں کا، وہ بارش کا پانی تھا، میٹھا تھا، تو وہ اس نے سرائی میں بھر لیا، وہ لے کے آئی۔ اس نے کہا بہترین تحفہ ہمارے پاس ہے، ایسا تحفہ کہیں نہیں ہوگا، یہ لے اور بادشاہ کے پاس جاؤ۔ کہا وہ کیا؟ کہا جنگل سے میٹھا پانی لائی ہوں، اس علاقے میں میٹھا پانی، اس سے بڑا کوئی گراں قدر تحفہ نہیں، کیا پتا امیر المومنین کو ایسا پانی میسر ہے کہ نہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ جیسے ہم کھاری کنویں کا پانی پیتے تھے وہ بھی کہیں کھاری تو یہ میٹھا پانی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ایسا محفوظ کر دے، نمدے سے باندھ لے کہ رستے میں جاتا جاتا خشک نہ ہو جائے۔ اس نے خیر تیار کیا، میاں کو روانہ کیا اور خود دعا کی کہ یا اللہ اس کو خیر و عافیت سے بغداد تک پہنچائیے، کہیں رستے میں پانی ضائع نہ ہو جائے۔ چلا گیا، بغداد پہنچا تو امیر المومنین کے دربار تک اس کی رسائی ہوئی۔ درباروں کو اس نے وہ مٹکا دیا، خزر دی کہ یہ میں تحفہ لایا ہوں اور میں ملنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اس پہ رستے میں کتنی میل کچیل اور مٹی گرد و غبار بھی چڑھا ہوا تھا۔ خیر وہ اندر پہنچایا اور پہنچانے کے بعد کہا کہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو بلاؤ۔ اندر آیا تو اس نے کہا جی یہ میں آپ کے لیے میٹھے پانی کا تحفہ لایا ہوں، یعنی وہ اپنے ذہن میں وہ بھی سمجھتا کہ بہت بڑا کارنامہ کر لیا، شاید ان کے پاس میٹھا پانی نہیں ہے، تو جناب آپ کے لیے میٹھے پانی کی سرائی لایا ہوں۔ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہا ٹھیک قبول ہے، بیٹھو۔ بٹھایا، بات چیت کی، پھر اس کو باہر مہمان خانے میں لے گئے اور پھر اپنے کارندوں سے کہا کہ اس مٹکے کو خالی کرو، پتہ نہیں کب کا بدبودار پانی اس کے اندر پڑا ہوا ہے، خالی کرو اور اس کو سونے چاندی کے سکوں سے بھر دو۔ یہ آج کل کے بادشاہ کی بات نہیں کرتا، وہ تو الٹا پکڑ کے اندر کر دے گا، یہ تحفہ لایا تجھے شرم نہیں ہے؟ لیکن میں نے کہا ان لوگوں میں خیال تھا کہ اس بیچارے کے پاس کس قصہ ہے، کیا ہے، یہ بھی جو لایا ہے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ تو کہا مجھے تیرا تحفہ قبول ہے، لیکن اس کو ادھر بھیج کے وہ بدبودار پانی نکلوا کے دھلا کر اس کو بھر دیا سکوں سے اور کچھ مزید بھی سکے دے دیے، اور پھر اس کو کہا کہ اب تم جاؤ، اور کارندوں کو کہا کہ اس کو ذرا اب دریائے دجلہ کے رستے سے واپس کرنا، تاکہ اس کو پتہ چلا کہ میری سلطنت میں تو یہاں سمندر میٹھے پانی کا بہتا ہے اور یہ اپنے کٹیا کو سمجھتا ہے کہ یہی سب سے افضل پانی۔ خیر بہرحال میں بات ایسی لمبی کر گیا، میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو اس زمانے میں ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یہ قبول ہے اور چیز پھر واپس کر دیتے تھے۔ اگر انسانوں میں ایسے ہیں تو رب العالمین کی کیا بات ہے۔ ہماری تو کوئی چیز ان کے سامنے اس بدبودار پانی جیسی چیز بھی نہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کی، لیکن یہ پھر بھی اس کا کرم ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی چیز کو پھر بھی قبول کر لیتے ہیں کہ آخر میرے عاجز بندے ہیں، اس سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، دن میں کھڑے ہوں، رات میں کھڑے ہوں، دل میں خلوص ہو، تو وہی قابل قدر چیز ہے اور اللہ قدر کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ رات، یہ مہینہ، آنے والا مہینہ، اس کی رات، یہ انعام ہے کہ آگے پیچھے تم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک رات میں تو کچھ آؤ، اس میں تو کچھ کر لو۔ اب یہ تو بڑی شقاوت اور بد نصیبی ہوگی کہ اللہ کا گفٹ آیا اور اس پہ بھی ہم نے توجہ نہ دی۔ اس لحاظ سے توجہ آدمی نہ دے
کہ کوئی عبادت